بہت ہی زبردست مقابلہ ہوگا. جیسے میں نے کہا دونوں ٹیمیں برابری کی ہیں, ایک 3 بار ٹرافی جیتی ہے, ایک 2 بار اپنی ٹرافی اپنے نام کرنے میں کامیاب ہوئی ہے. دونوں ٹیموں کے درمیان 19 میچز ہوئے ہیں اور 9-9 دونوں کے برابر ہیں. 10واں میچ اسلام آباد کی سائڈ اس وجہ سے چلا گیا کیونکہ ایک میچ سپر اوور میں وہ جیتے تھے. تو جو ہم بات کریں نا, بڑی لیگ کا آغاز ہو رہا ہے, بڑے میچ سے ہو رہا ہے, برابری کی ٹیمیں ہیں کامران. یہ بالکل ایسے ہی 3 بار کی چیمپئن ہے پی ایس ایل اسلام آباد کی. اب جو اس بار ان کی سائڈ لگ رہی, مجھے تو لگ رہا ہے شتاب نہ باہر بیٹھ جائے کوچ. ایسا کمبینیشن ہے جیسی اس کی ریسنٹلی فارم, خیر لائٹر موڈ میں بات کر رہا ہوں, لیکن زبردست کمبینیشن, زبردست ٹیم ہے. لاہور قلندر نے بھی سب سے پہلے اپنی ٹریننگ کا کیمپ شروع کیا ہے اور انہوں نے اپنے لوگوں کو بڑا انگیج کیا اپنے ساتھ. دیکھیں انہوں نے منار پاکستان میں جیسے لوگوں کو بلایا, وہاں پہ انٹرٹینمنٹ رکھی ہوئی تھی. یہی خاصیت ہے لاہور قلندر کی اور پشاور زلمی کی کہ لوگوں کو ساتھ لے کے چلتے ہیں, اپنا ایونٹ کرتے ہیں اور اس پی ایس ایل کی ہائپ بڑی بناتے ہیں. یہ 2 فرنچائز, کراچی شروع میں بڑا پارٹیسپیٹ کرتا تھا لیکن میں نے دیکھا 3-4 سال سے اب وہ ڈائریکٹ کیمپ ہی لگاتے ہیں اور کوئی کام نہیں کر رہے ہوتے. لوگوں کو گیج کرنا بڑا ضروری ہے. کراچی میں جیسے فینس بالکل ہی نہیں اسٹیڈیم میں آ رہے, میچز کم ہو گئے ہیں, تو یہ فرنچائز کا بھی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ ایسی چیزیں کریں. ہم ہمسائے ملک میں دیکھتے ہیں جیسے ان کی آئی پی ایل کی ٹیم آرگنائز کر رہی ہوتی ہے, ایونٹ آرگنائز کر رہے ہوتے ہیں, لوگوں کے ساتھ انٹریکشن ہوتا ہے, اسکول کالج میں وہ جا رہے ہوتے ہیں. تو یہ چیزیں ہماری فرنچائز سب کو کرنا پڑے گا, صرف پی سی بی کی رسپانسبلٹی نہیں ہے, اس کو برانڈ بنانا ہے. ایز اے ٹیم ہمیں کام کرنا پڑے گا. بالکل صحیح ہے. شروعات چیزوں کی تو کراچی نہیں کی تھی, جو یہاں پہ کیمپس لگتے تھے, پھر شہزادے جو سندھ کے شہزادے پروگرام تھا ہمارا بڑا زبردست, اس میں جی جا کے ٹرائلز لیتے راشد تھا جی, وہ کرواتے تھے. نہیں راشد بھائی تھے نا, ڈائریکٹر تھے جی. وہ اچھی چیز تھی, ہونا چاہیے. اور جیسے کراچی کا نام, کراچی جتنی مہنگی ٹیم ہے, اور میرے خیال ہے اگلے سال سے جب ٹیمیں 10 ہو جائیں گی نا, یا 8 ہوں گی سوری, تو یہ چیزیں آپ کو نظر آئیں گی. کیونکہ اب پتہ نہیں بولوں یا نہیں بولوں, فرنچائز کے ہاتھوں میں جو اونرز ہیں نا, ان کے ہاتھوں میں پاکستان کی کرکٹ ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. وہی اب آگے آئیں گے تو ہماری کرکٹ اچھی ہوگی. باقی اگر ہم سلیکٹرز پہ یا جو یہ اپنا پی ایس ایل کے جو ہیڈ ہیں, جو تصویروں میں بیچ میں بیٹھے ہوئے تھے, ان پہ اگر ہم سوچیں گے تو پھر نہیں ہوگا. کیونکہ ایک نام میں لینا چاہوں گا, سلمان سرور بٹ, انہوں نے پودا لگایا تھا یار سیٹھی صاحب, بہت رول تھا ان کا. وہ انہوں نے جو چیزیں لائیں تھی وہ آج وہی چیزیں چل رہی ہیں, کچھ چینج نہیں کرا. اور اس دفعہ ماشاءاللہ جو اوپننگ سیرمنی ہوئی ہے, اپنا جو ڈرافٹنگ ہوئی ہے, دھوپ پڑ رہی تھی اور کیمروں میں لوگ نظر نہیں آ رہے تھے کہ کس سے بات کر رہے ہیں. ہاں, تھوڑی سی مس مینجمنٹ ڈرافٹ میں دکھی اور اتنی پروڈکشن بھی اتنی اچھی نہیں تھی جس طرح سے ہونی چاہیے. اگلے سال ٹیمیں سستی ہوں گی نا, اس لیے سیکھنا چاہیے, ان سب چیزوں سے سیکھنا چاہیے. اس لیے کہ جہاں پہ بہت زیادہ لوگ ہوتے ہیں نا, ہم سیکیورٹی میں بھی دیکھتے ہیں, جہاں 20 لوگ ہوتے ہیں, جو 20 لوگوں کا کام ہوتا ہے وہاں 200 لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ باقی 190 لوگوں کے اوپر کام چھوڑ رہے ہوتے ہیں اور وہ 10 لوگ جن کا کام ہوتا ہے وہ کر ہی نہیں پاتے ہیں. تو پاکستان کرکٹ بورڈ میں بھی اسی طرح ہوتا ہے. کل میں نے ایک بات سنی کہ راولپنڈی میں چیمپئنز ٹرافی سے پہلے فرٹیلائزر کے لیے بجٹ کی ایک ریکویزیشن گئی تھی پاکستان کرکٹ بورڈ, لیکن وہ رکھی رہی. تو وہاں کے کیوریٹر نے اپنی موٹر بائک بیچ کر فرٹیلائزر کا انتظام کیا. بعد میں اس کو پیسے مل گئے ہوں گے یقیناً, لیکن اس طرح کی چیزیں جب ہوں گی, اس طرح کی عدم توجہ ہی ہوگی, تو ہماری نہ تو کرکٹ آگے بڑھے گی, نہ ہی ہماری یہ جو پی ایس ایل آگے بڑھے گی. ہمیں پی ایس ایل کو بہت آگے بڑھانا ہے. جب سے دبئی سے یو اے سے, آج میں اسٹیٹ دیکھ رہا تھا, ہر 7 بال کے بعد ایک چوکا لگتا تھا یو اے میں, اب ہر 5 بال کے بعد لگ رہا ہے. ایک امپروومنٹ آئی ہے. پہلے ہر 20 بال کے بعد ایک چھکا لگ رہا تھا, اب ہر 16-17 بال کے بعد چھکا لگ رہا ہے. اسٹرائک ریٹ یو اے میں 123 تھا, اب اسٹرائک ریٹ جب سے پاکستان آئی ہے 139 ہو گیا. لیکن اسے ہمیں 139 پہ نہیں روکنا, اسٹیگنیشن نہیں کرنی. 3 سال سے اگر وہاں پہ رکا ہوا ہے تو نہیں رکنا چاہیے. ہمارا اسٹرائک ریٹ اب 160-170 پہ جانا چاہیے, اس لیے کہ پوری دنیا اس طرح کر رہی ہے. اور اگر پی ایس ایل میں 160-170 جائے گا تو اس کا پاکستان کرکٹ ٹیم کو فائدہ ہوگا. دوسرا, ڈرافٹنگ میں تھوڑی ایکسائٹمنٹ لانی پڑے گی. آپ باہر نکلنا پڑے گا پاکستان سے, باہر جائیں, دبئی میں کروائیں, انگلینڈ میں کروائیں, آسٹریلیا میں کروائیں. آئی پی ایل کہاں آپ دیکھیں سعودی عربیہ میں چلے گئے ہیں, تو وہ آپ کو لوگوں کو ساتھ ملانے کے لیے ایسے کام کرنے پڑیں گے. گاٹ اٹ. راجہ محسن ہمارے ساتھ ہیں پنڈی سے, ان سے جانتے ہیں